جو انسان مر جاتا ہے، وہ نبی ہو، وہ علی ہو، وہ ولی ہو، وہ اس قبر میں دفن ہو جاتا ہے، اس دنیا کے لحاظ سے اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، اس کا مال وراثت تقسیم ہو جاتا ہے، اس کا اس دنیا والوں سے کوئی رشتہ، کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، نہ دنیا والوں کو اس کی زندگی کا شعور ہوتا ہے، نہ اس کو دنیا والوں کی زندگی کا شعور ہوتا ہے۔ وہ اگلے جہان میں جا چکا ہے، اگر نیک ہے تو اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے، اور اگر برا ہے تو وہ قبر جہنم کا گڑھا بن چکی ہے۔ کچھ لوگوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں، اور وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ دنیا کے احکام اور ہیں اور برزخ کے احکام اور ہیں، ان کو اس سلسلہ میں خبر ہی نہیں۔ وہ اصل میں اس دنیا کے حالات کو سامنے رکھ کے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، جبکہ برزخ کے معاملے عقل پہ تولے ہی نہیں جا سکتے۔ ذرا توجہ کرنا، اب حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت مومن قبر میں امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو اس کی قبر حد نظر تک کھول دی جاتی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں، اگر عقل کے ترازو پہ تولنا ہے تو قبر کے ساتھ قبر ملی ہوئی ہو، دونوں ہی امتحان میں پاس ہو جائیں، تو پھر دونوں کی حد نظر تک کیسے کھلے گی؟ ہزاروں ایک قبرستان میں ہیں، صالحین بھی ہیں، تو حد نظر تک قبر کیسے کھلے گی؟ تو شریعت کہے گی تمہاری جو سوچ ہے یہ دنیا والی ہے، شریعت برزخ کی باتیں بتا رہی ہے، تم چپ کرو، شریعت کو مانو، برزخ میں جاؤ گے تمہیں پتا چلے گا کہ قبر کیسے کھلتی ہے۔ اس واسطے میں اس طبقے کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تم ہمیشہ یہ صورت اختیار کرتے ہو کہ تم برزخ اور دنیا کو ایک ترازو میں تولتے ہو۔ جان لو برزخ اور ہے اور دنیا اور ہے، اور اگر اس کی مثال سمجھنا چاہتے ہو اور پوچھنا چاہتے ہو کہ قبر والے کا انداز کیا ہوتا ہے، تم زندہ کو قبر میں دفن کر کے حیات ظاہری دنیاوی پر برزخ کو قیاس کرنا چاہتے ہو، میں تمہیں محدثین کے امام سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کتاب کے اندر جلد نمبر 2 پر صفحہ نمبر 32 پر حضرت احبان بن سیفی ان کا ذکر ہے۔ یہ حضرت احبان بن سیفی کون ہیں؟ یہ 14ویں 15ویں صدی کے نہیں، یہ بڑے پرانے ہیں۔ کون؟ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، یہ حضرت ابو ذر غفاری کے شاگرد ہیں۔ یہ احبان بن سیفی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور ان کا انداز کیا ہے؟ یہ بصرہ میں رہتے تھے اور بڑے زاہد و عابد تھے، بڑے پرہیزگار تھے۔ انہوں نے موت کے وقت یہ وصیت کی تھی کہ مجھے سلائی شدہ قمیص میں دفن مت کرنا، مجھے سلی ہوئی قمیص مت پہنانا۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں قمیص تم نے خود اتاری، قبر میں تم نے خود اتارا، وہ خود نہیں اترے، قمیص خود اتار نہیں سکی، قبر میں پہنچے تو تم نے مشکل کشا مان لیے، قبر میں پہنچے تم نے حاجت روا مان لیے۔ میں کہتا ہوں یہ سند کے ساتھ صحابہ کے شاگرد کا انداز پیش کر رہا ہوں، کتاب مجنون لیلا کی داستان کی نہیں، یہ نقد رجال کے امام ابن حبان کا یہ مجموعہ جس کے ذریعے سے حدیثیں تولی جاتی ہیں، سندیں چیک کی جاتی ہیں، اس کے اندر ایک عظیم محدث، ایک عظیم ولی کا ذکر ان کے شاگرد جس انداز میں کرتے ہیں وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب وقت وصال آیا حضرت احبان کا، انہوں نے کہا مجھے سلی ہوئی قمیص مت پہنانا۔ پہلے اس لیے وصیت کی کہ کوئی ایسا مسئلہ چل رہا تھا، کچھ لوگ مصر تھے کہ ہم نے پہنانی ہے، یہ کہتے تھے مجھے مت پہنانا، وصیت کر کے دنیا سے چلے گئے۔ پیچھے وہ پارٹی غالب آ گئی، انہوں نے کہا شیخ جو کچھ کہہ کے گئے ہیں ٹھیک ہے، مگر ہم تو قمیص ہی پہنائیں گے، ہم نے جو کہا ہے سوچا ہے، ہم نے بنوا کے رکھی ہے، ہم نے قمیص پہنانی ہی پہنانی ہے۔ اب جو کہتے تھے کہ شیخ کی وصیت کو پیش نظر رکھو وہ مغلوب ہو گئے، قمیص پہنانے والے غالب ہو گئے۔ احبان سیفی کو قمیص پہنائی گئی، روح نکل گئی ہے، جنازہ ہو گیا ہے، قبر میں دفن کر دیا گیا ہے۔ ان کو دفن کر کے گھروں کی طرف واپس لوٹے تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں داخلوا دارہ، ان کے گھر، ان کے کمرے خاص میں داخل ہوئے، فَإِذَا الْقَمِيصُ الَّذِي كَفَّنُوهُ فِيهِ مَوْضُوعٌ فِي الْبَيْتِ، وہ قمیص جو ان کو کفن میں پہنائی تھی ان کے گھر لٹکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں کہتا ہوں میرے فوت شدہ بابا کا مقابلہ کون کرے گا؟ جن کو قمیص زندگی کے ختم ہونے کے بعد پہنائی گئی، مرضی نہیں تھی کہ مجھے قمیص سلی ہوئی پہنائی جائے،
وہ پہنا کے دفن کیا، قبر بند ہو گئی۔ میں پوچھتا ہوں قمیص نکال کے کون لایا تھا؟ قمیص کو گھر میں کس نے لٹکایا تھا؟ قمیص واپس دفن کرنے والوں سے پہلے کیسے پہنچی تھی؟ تو میرا قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا اگر کتاب کا عالم وہ ہزاروں میل دور سے تخت لا سکتا ہے تو میرے محبوب کا امتی اپنی قمیص بھی گھر میں پہنچا سکتا ہے۔